بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم لوگوں نے اسم معرب کا کچھ بنیادی تعارف اور تمہید پڑھی تھی، تو اس لیکچر میں ہم چند امثلہ کے ذریعے سے اسم معرب کی مختلف اقسام ان کا تعارف پڑھیں گے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اسم کے بدلنے کی بس 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں: رفع، نصب اور جر۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اسم بدلتا ہے وہ آخری حرف کے اعتبار سے بدلتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر حرکتیں تبدیل ہوں گی یا آخری حرف تبدیل ہوگا۔ لہذا ہم نے جو اسم کی مختلف اقسام دیکھنی ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہر اسم کی آخری حرکت پر دھیان دینا ہے کہ اس میں تبدیلی اور بدلاؤ کس قسم کا ہے، اسی اعتبار سے اسم کی مختلف قسمیں بنیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ھذا شاہد، رأیت شاہدا، انا ابن شاہد۔ ھذا دلو، رأیت دلوا، نظرت الی دلو۔ ھذا ظبی، رأیت ظبیا، مررت بظبی۔ جاءنی رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ ھذہ کتب، رأیت کتبا، نظرت الی کتب۔ اب تک جتنی امثلہ آپ حضرات نے دیکھی ہیں، ان تمام میں آخری حرف کے اوپر جو حرکات کی تبدیلی ہے وہ ایک جیسی ہے کہ رفعی حالت میں 2 پیش کے ساتھ، اور نصبی حالت میں 2 زبر کے ساتھ، اور جری حالت میں 2 زیر کے ساتھ۔ اگر آپ صرف حرکات کے اعتبار سے آخر کی تبدیلی کی بات کریں تو یہ 6 کی 6 امثلہ پہلی ہی قسم بنتی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسماء تھوڑے تھوڑے سے آپس میں مختلف بھی ہیں، اس اعتبار سے ان 6 کی 6 امثلہ کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ میں ان امثلہ کو اقسام میں تقسیم کرنے سے پہلے ایک بات اور گوش گزار کر دوں کہ جیسے انسان صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے، ایسے ہی اسماء صحت مند بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں کی بیماریاں تو مشہور و معروف ہیں کہ جس کو شوگر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے۔ اسماء کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو سمجھیں، واو اور یا یہ حروف اسم کی بیماری میں شمار ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی اسم کے آخر میں واو لگا ہوا ہوگا یا لگی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم بیمار ہے، اور اگر کسی اسم کے آخر میں واو یا نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم صحت مند ہے۔ اور یہ حروف علت یعنی بیماری والے حروف اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے اوپر حرکات یعنی زبر زیر پیش کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو صحت مند اسم کا ہم نام رکھ دیتے ہیں اسم صحیح، اور غیر صحت مند کا نام رکھ دیتے ہیں اسم غیر صحیح۔ دوسری بات ان امثلہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ان میں استعمال ہونے والے اسماء تینوں حالتوں میں بدل رہے ہیں، اور ان کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے اور کسرہ بھی آ رہا ہے۔ تو ایسے اسماء کو جو تینوں حالتوں میں بدلیں ان کو اسم منصرف یا اسماء منصرفہ کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں اس طرح تبدیل نہیں ہوتے اور ان کے اوپر کسرہ نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، ایسے اسماء کو اسماء غیر منصرفہ کہتے ہیں۔ اب آپ
امثلہ کی طرف توجہ کریں تو پہلی دو امثلہ میں جو اسم استعمال ہو رہا ہے وہ مفرد بھی ہے، یعنی اکیلا لفظ ہے، اور ایک معنی دے رہا ہے۔ ایسے لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی مثال میں زید ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ایک شخص ہے، اور دوسری مثال میں شاہدن ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے، لہٰذا یہ اسم ہوا مفرد۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ اسم تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے، اور اس کے آخری حرف پر تنوین بھی آ رہی ہے اور کسرہ بھی آ رہا ہے، لہذا دوسرا اس کا نام ہوگا کہ یہ منصرف ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کے آخر میں نہ تو واو ہے اور نہ ہی یا ہے، لہذا یہ اس میں صحیح ہے۔ تو پہلی قسم کا مکمل نام ہوگا مفرد منصرف صحیح۔ اب آپ اس کے بعد والی دو امثلہ پر غور کریں تو ان میں استعمال ہونے والا اسم مفرد بھی ہے اور منصرف بھی ہے، لیکن اس میں صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اسم کے آخر میں واو ہے اور دوسرے اسم کے آخر میں یا ہے، لہذا یہ اس میں صحیح تو نہ ہوئے، اس میں غیر صحیح ہوئے۔ لیکن اس میں غیر صحیح ہونے کے باوجود ان کے اوپر اعراب یعنی زبر زیر پیش اور تنوینیں اسی طرح آ رہی ہیں جیسے کہ اس میں صحیح کے آخر میں آ رہی تھیں، تو گویا کہ یہ باعتبار اعراب کے اس میں صحیح جیسا ہوا، لہذا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں صحیح کے قائم مقام ہے کہ اس کے اندر بھی تینوں اعراب آتے ہیں۔ تو اب اس کا مکمل نام ہوگا مفرد منصرف قائم مقام صحیح، یعنی صحیح تو نہیں لیکن صحیح کی طرح ہے۔ اب اس کے بعد والی دو امثلہ کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو اسم استعمال ہو رہا ہے وہ مفرد نہیں ہے۔ رجالن یہ رجلن کی جمع ہے، رجلن کا معنی ایک مرد، رجالن کا معنی بہت سارے مرد، اور کتبن بہت ساری کتابیں، یہ کتابن کی جمع ہے، لہذا ہم اس کو مفرد تو نہیں کہیں گے، اس کو جمع کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سابقہ لیکچرز میں یہ بات بھی سمجھی تھی کہ جمع دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن سلامت یعنی برقرار رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے مسلمن سے مسلمون، صابرن سے صابرون، مؤمنن سے مؤمنون، صادقن سے صادقون۔ دیکھیں ان تمام امثلہ میں واحد کا وزن برقرار ہے، سلامت ہے، اس لیے ہم اس جمع کا نام رکھتے ہیں جمع صحیح یا جمع سالم۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ ان جمعوں کو دیکھیں کہ واحد تھا رجل اور جمع ہو گئی رجال، تو جمع کے اندر واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہے۔ ایسے ہی واحد تو تھی کتاب، اس کی جمع بنی کتب، تو واحد کا وزن باقی نہیں رہا، یعنی ٹوٹ چکا ہے، اور توڑنے کو کہتے ہیں تکسیر۔ اس تکسیر سے ہی بنتا ہے مکسر یعنی توڑا ہوا، اس وجہ سے اس جمع کا نام رکھتے ہیں جمع مکسر۔ اور تینوں حالتوں میں تین طرح کے اعراب اس کے اوپر آ رہے ہیں، تنوین بھی آ رہی ہے، کسرہ بھی آ رہا ہے، لہذا اس قسم کا مکمل نام ہوگا جمع مکسر منصرف۔ ان اقسام کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بقیہ اقسام کا بھی ایسے ہی مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔